اللہ کو وہ گناہگار جو اللہ کے سامنے توبہ کرے وہ زیادہ پسند ہے اس نیک سے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا. نیک میں یہ ہو کہ میں بہت اچھا ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے معافی کی اور مجھے کوئی اللہ کے سامنے جھکنے کی, میں تو بہت صحیح ہوں, میں بالکل فٹ فاٹ صحیح چل رہا ہوں, میں غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں تو ٹیکس بھی وقت پہ ادا کرتا ہوں. تو اللہ کی نظر میں ویلیو کس کی ہے؟ جو توبہ کرتا ہو, جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا. ابھی میں ایک بات کہتا ہوں, میں کیا بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ دعا سے بڑی عبادت اسلام میں کوئی نہیں ہے. متکبر آدمی کے لیے سب سے مشکل کام گڑ گڑا کے دعا مانگنا ہے. متکبر جس کے دل میں اللہ سے تکبر ہو, اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے شرم آتی, اس کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ گڑ گڑا کے دعا مانگنا. اس کو اس پہ موت آتی ہے, وہ کہتا ہے یار پیسے لے لو, میں اچھے کام کر لوں گا. ٹھیک ہے, وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقے بھی کر دے گا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی کوئی مانگتے ہوئے اس کو موت آتی ہے, یار یہ کیا ہے کہ کچھ مل تو رہا نہیں. شرم بھی آتی ہے بعض لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے, بعض لوگوں کو بھری محفل میں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے ہی نہیں مانتے, اپنے آپ کو میرا غلام ہی نہیں سمجھتے, ما یفعل اللہ, اللہ پھر کیا, اللہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, سورہ فرقان کی آخری آیت, کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے, اپنے آپ کو اللہ کا فقیر محتاج نہیں سمجھتے, تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے, پھر کیا پرواہ ہے تمہاری؟ کرتے رہو, اچھے کام کر رہے ہو, دنیا کہے گی بہت اچھے بھائی, ایوارڈ مل جائے گا اور لوگوں کی تعریفیں ہو جائیں گی, اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو. اس لیے دعا جو ہے نا, دعا انسان میں تواضع سکھاتا. حج میں بھی کیا سکھایا جاتا ہے؟ حج میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی انا اپنے گھر پہ رکھ کے آؤ. سارے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو بظاہر اللاجیکل ہیں. بھئی دیکھو, لاجک کا کام دنیا میں کوئی بھی مذہب دینا تو فوراً فطرت کو اپیل کرتا ہے. آپ کسی غیر مسلم کو بتائیں ہمارے مذہب میں زکوٰۃ ہے, غیر مسلم کہے گا یار بڑا خاندانی مذہب ہے, کہے گا نا یار تم لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہو, بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ, اچھا مذہب ہے اسلام, غریبوں کی مدد کا کہتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں پیرنٹس کی اتنی عظمت ہے کہ ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. غیر مسلم کہے گا زندہ آباد, یار بڑی خاندانی تعلیمات ہے, ہم تو ابا کو بوڑھا ہونے سے پہلے احتیاطاً اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں شراب کیا ہے, بولو حرام, یار خاندانی مذہب ہے, یار اچھا ہے. گورے بھی مانتے ہیں کوئی پینے کی چیز نہیں ہے, بچتا ہو تو زیادہ اچھا ہے. آپ گورے کو بتائیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ سچ بول کے تجارت کرو, لعنت اللہ علی الکاذبین, قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یار زبردست. آپ گورے کو بتائیں, ہندو کو بتائیں, سکھ کو بتائیں, ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ بقرعید والے دن کروڑوں جانوروں کا گلا کاٹ دو. کیا خیال ہے بھائی؟ کہے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کیوں کاٹ دو یار, ان بیچاروں نے کیا بگاڑا ہے بھائی؟ ان سے کہیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ 15-20 لاکھ روپے خرچ کر کے سعودی عرب جاؤ, بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگاؤ. اول تو یہاں بھی وہ کہے گا یار یہ 15 لاکھ کسی غریب کو دے دیتے, کیا خیال ہے؟ چلو چکر لگا لیے, ٹھیک ہے بھائی, ہر مذہب میں ایک عبادت ہوتی ہے, تمہارے یہاں بھی ہوگی, طواف کر لیا, سمجھ میں آیا. کہتا نہیں, اس 15 لاکھ میں جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں کہ شیطان کو جا کے کنکریاں مارنی ہے. کہ کیوں مارنی ہے, وہاں تو شیطان نہیں ہے, اور جتنی ہلکی ہلکی تم مار رہے ہوتے ہو اس سے تو شیطان کو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیوں مار رہے ہو بھائی؟ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ حاجی پراگندہ بال میلا کچیلا اللہ کو پسند ہے, خوشبو نہیں لگاؤ حج کے دوران, ویسے لگائیں سنو ویسے بھی چھوڑ دیں, پہلے ہی مسلمان بہت میلے ہو گئے ہیں. تو یہ چیز مانے گا وہ؟ یار یہ کیا ہے یار. بولو ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جب احرام اترنے سے پہلے کروڑوں جانور مینا میں حلال کر دو. جن جانوروں نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا, اتنے کٹتے ہیں نا مینا میں جانور, اتنے اونٹ نہر ہوتے ہیں, ایک منظر یوٹیوب پہ دیکھ لیں, اتنے جانور. غیر مسلم کہتا ہے یار زکوٰۃ بھی سمجھ میں آ رہی تھی, روزہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا, فاسٹنگ سے بڑے میڈیکل فائدے ہوتے ہیں انسان کو میڈیکلی, اور نماز بھی کسی حد تک سمجھ میں آ رہی تھی, صاف ستھرا ہو جاتا ہے, وضو کر لیتا ہے آدمی, ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے, آپس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جو اطلاع آئی تھی نا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے, تو مسجد میں آ کے پتہ چلتا ہے واقعی بھاگی ہے یا نہیں بھاگی. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا, کسی نے بتایا, پرانا قصہ ہے, کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں, کہیں سے فون آیا کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے نا.
میں اس کو بیچارے کو دلاسا دے رہا تھا, سمجھا رہا تھا. میں نے فون جیسے ہی بند کیا, ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہے کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا یار وہ بندہ ہے, اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی. کہہ رہے کہاں بھاگی ہے؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا کہاں بھاگی ہے. وہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے نا ایک دم ہنس پڑے سب. اس کے بھی نا ایک دم آٹومیٹیکلی آٹو پہ تھا, وہ ایک دم منہ سے نکل گیا کہاں بھاگی. ہم ہنسے, ہم نے کہا تجھے کیا کرنا ہے یار کہاں بھاگی. پھر اس کو بھی شرمندگی کہ یار میرا سوال کیا تھا. تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں بھائی کروڑوں جانور مینا میں کیا ہو جاتے ہیں, ذبح. تو غیر مسلم کہتا ہے یار اتنے سارے اچھے اچھے احکام ہیں, یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. 15-20 تبھی تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں ان کو حج سمجھ میں نہیں آتا. بہت ہی کوئی نیک ہوگا نا تو کہہ دے گا چلو ایک کر لو, دوبارہ کیوں کر رہے ہو, اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو. دینے چاہیے, میں منع نہیں کر رہا اس سے, وہ مسئلہ کیا ہے دوبارہ حج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ایک الگ ٹاپک ہے. یہ کہ غریب کو دے دیں یا نفلی حج کریں وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن ان کو حج ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ عبادتیں اللہ ہم سے کیوں کراتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم کس کے غلام ہو, اللہ کے. اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی یہ کہ تم خدا کے غلام ہو. یہ مانو, نہیں مانتے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر غریبوں کو تو وہ بھی کھلاتا ہے, کیا نام ہے یار وہ اس کا, جو بل گیٹس بھی کھلاتا ہے. ہسپتال بنائے ہوئے بہت سارے, لیکن ڈکشنری میں گاڈ بولو نہیں ہے, ڈکشنری میں خدا نہیں ہے. آپ بل گیٹ سے جب کہیں گے صبح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. کتنا پیارا کلام ہے. 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھا کرو صبح. اب بل گیٹ سے کہیں نا 100 دفعہ کیا کرو, یہ تسبیح پڑھو. لا الہ الا اللہ, اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وحدہ, اکیلا ہے. لا شریک لہ, اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے. لہ الملک, بادشاہی اسی کے لیے. ولہ الحمد, تعریف کے قابل گوگل نہیں ہے. تعریف کے قابل بل گیٹس کو ہم سمجھا رہے ہیں نا, تعریف کے قابل صرف کون ہے؟ اللہ ہے. یحیی و یمیت, زندگی بھی وہی دیتا ہے. ڈاروین کے باپ نے کسی کو زندگی نہیں دی, جو کروڑوں سال سے آٹومیٹیکلی زندگی خود وجود میں نہیں آئی ہے. ایک ڈاکٹر پھینک رہا تھا کہ ہمارا جو دماغ ہے نا اربوں سال کے بعد ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے. آپ جتنی نیکیاں کر لو, جب آپ اپنے دماغ جو اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت دی, آپ کو ایوالو ہو کے ایسا بن گیا ہے, یعنی پہلے گدھے کا تھا, آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان کا یہاں تک آ گیا, اور گدھے سے بھی پہلے کچھ اور ہو. آپ نے جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اس نے کیسے کھوپڑی میں ایسی چیز فٹ کر دی, آپ اس کھوپڑی کا غلط استعمال کر کے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو. لیکن آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے صبح صبح نہا کے نکلتے ہیں گھر سے, اور انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور غریبوں کا فری علاج بھی کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں. اللہ کہے گا بالکل بھی اچھے نہیں, بنانے والے کا منکر ہے. کہتا میرا دماغ ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچا ہے. تو جو سب سے بڑی دلیل ہے نا خدا کے وجود کی, اسی کو انکار کرتے جا رہے ہیں. کوئی کھلا رہا ہے, مان نہیں رہے کہ ہمیں کوئی کھلا رہا ہے. اس سے بڑی کوئی ناشکری ہوتی ہے؟ دیکھو ناشکری کا ایک درجہ یہ ہے, کسی نے آپ پر احسان کیا تو وقت پر آپ اس احسان کا بدلہ نہیں دے رہے, یا اس احسان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. اس پہ بھی اگلے کو غصہ آتا ہے, لیکن وقت پر آپ بھول ہی گئے کہ اس نے احسان کیا ہے کما کے, ابا نے نہیں پڑھا. جیسے ماں باپ کے احسانات, کبھی بھی آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, خدا کے احسانات پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے سائنس ترقی کرتے کرتے 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے, خدا پھر بھی خدا رہے گا, مخلوق پھر بھی مخلوق رہے گی, اسلام پھر بھی اسلام رہے گا, پیغمبر پھر بھی پیغمبر رہیں گے. اور آپ کو خدا کا حق بتا رہا ہے, اس کو نہ پانی کا فارمولا پتا, نہ واٹر کی اسپیلنگ آتی ہے, کچھ بھی نہیں آتا, لیکن اگر وہ آپ کو خدا کے حق کی بات کر رہا ہے تو جتنا بڑا جاہل ہو آپ کی نظر میں, آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی, کیونکہ وہ اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا. وہ کس کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو؟ وہ خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو. وہ اگر کہہ رہے کہ خدا نے زنا کو حرام قرار دیا, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, آپ ڈاکٹروں کی باتوں میں آتے ہو, آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کو مانتے ہو, آپ بین الاقوامی لا کو فالو کرتے ہو, اور وہ مولوی چیخ رہا ہے کہ خدا زنا کو پسند نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں, جاہل, ان کو کیا پتا. تو بھائی آپ جب مرو گے تو آپ کا باپ تو بیچارہ جاہل تھا, خدا سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے, اس نے تو پیدا کیا ہے, وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو.